یہ صحافت آپ کی نظر میں کیا، اس کی ایک ڈیفینیشن بتائیں. کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کیمرہ ہے یا جو وہ سٹوری آپ کو ٹیلنگ کر رہا ہے، آپ کے سٹوری ٹیلنگ، تو وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس میڈیا کی ڈگری ہونی چاہیے. ڈیجیٹل نیو میڈیا کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو ایکسیس ہے. یہ صحافت آپ کی نظر میں کیا، اس کی ایک ڈیفینیشن بتائیں تاکہ اس پوڈ کاسٹ میں وہ لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں، ہر جو انسان صحافی بنا ہوا ہے اس کو یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے لینڈسکیپ کے اوپر بات کریں گے. تو صحافت کیا ہے بیسیکلی؟ جیسے جیسے معاشرے نے تنوع اختیار کیا، سوسائٹیز ڈیولپ ہوئیں، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ خبر جو ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنی چاہیے. وہ علم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. پھر جب یہ ریپڈ ہوا تو ظاہری بات ہے اس کی ضرورت بڑھنے لگی، اور تجارتی قافلوں سے، حکمرانوں کے اعلانات سے، یہ بھی ایک صحافت ہے نا، ایک پرانی کمیونیکیشن سسٹم، بادشاہ کا اعلان سنایا جا رہا ہے آپ کو. اور پھر جب جدید ہوا معاشرہ تو اس نے خبر کی ایک اور شکل اور صحافت کی ایک اور شکل بنائی، اور یہ بنی کہ صرف ریاست کی آواز نہیں ہوتی، عوام کی بھی آواز ہوتی ہے. تو یہ ریسیپروکل ہونا شروع ہوا کہ اچھا جی دونوں طرف سے ادھر کی بات بھی پہنچائیں گے، ٹو وے کمیونیکیشن، اور ادھر کی بات بھی پہنچائیں گے. تو جو ماڈرن دنیا ہے اس میں تو یہ ایک فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے. کیوں فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے؟ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. ایک واچ ڈاگ ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس نے دھیان رکھنا ہے آپ کا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، being people, being government officials, being a citizen. اور یہ تو اتنا آج کے دور میں اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ دیکھیے جو صحافی ہے they are the keepers of the society, they are keepers of norms, ethics. گورنمنٹ پہ بھی دھیان رکھے گا اور وہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ پہنچائے گا. تو بڑی کمپلیکس چیز ہے، اتنی آسان نہیں ہے. کون ہے صحافی؟ جس کے پاس مصدقہ خبر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی خبریں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ اس کسوٹی پہ پورا اترتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ خبر ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کی خبر ہے، یہ اسٹیٹ کے فائدے کی خبر ہے، یہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے اور اس کو پبلش ہونا چاہیے. ایک ہے خبر کا ہونا، اور پھر ہے اس خبر کا ذمہ داری کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچنا. ٹھیک ہے. ہر انفارمیشن خبر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بالکل. ایوری انفارمیشن، اور وہ ہر انفارمیشن جو ہے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ میرے اخبار کا حصہ ہو. تو یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن ہے. ایک ایڈیٹر کے پاس ایک دن میں 2000 کے قریب خبریں آتی ہیں، اور صفحہ اول پہ تو چیف ایڈیٹر نے تو صرف 2-3 کی اجازت دینی ہوتی ہے. یہ میری ہیڈ لائن بنے گی، یہ سپر لیڈ بنے گی، اور یہ صفحہ اول پہ چھپے گی، ہے نا. تو بڑی کمپلیکس اور بڑی ذمہ داری کی یہ جاب ہے. اور اس کا جو، کیونکہ وہ کہتے ہیں شطرنج میں کہ ایوری موو ہیز کانسیکوینسز. ایگزیکٹلی. تو ہر خبر کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اچھے نکل سکتے ہیں، کچھ برے نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ انسان. اچھا، آج کا میڈیا جو ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو اکیڈمیا کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بڑی مضبوطی پہ کھڑی ہے، کیونکہ اس کے اوپر چیکس بہت زیادہ ہیں. ایک خبر آتی ہے، آپ پہلے رپورٹنگ سیکشن میں ڈسکس ہوتی ہے، پھر لکھی جاتی ہے، کریڈیبلٹی بنائی جاتی ہے. کریڈیبلٹی تو بنا فائل ہی نہیں کر سکتا رپورٹر. باؤنس ہونا خبر کا صحافی کے لیے اینڈ آف کیریئر ہے ایک طرح سے. اتنا اس کو سنجیدہ ہونا ہے. پھر وہ ایڈیٹر پہ جاتی ہے، پھر چیف ایڈیٹر تک پہنچنا ہے اس نے، پھر وہ پبلک ٹیسٹ پاس کرتی ہے. دیکھیں نا، اخبارات نے ایک پبلک ٹیسٹ، اور وہ پبلک ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ کریڈیبلٹی ہے. آج بھی جب ہم کہتے ہیں پاکستان کے موقر ترین اخبارات میں ڈان کی یہ جگہ ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دن بدن اپنی ساکھ بنائی ہے، اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے. ایک حصہ تو وہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا کا، جسے لیگیسی میڈیا کہتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژنس ہیں، گو کہ انہوں نے بھی ایک اچھی اور ریپڈ جرنی طے کی ہے. 2001-2 سے پہلے تو کوئی نہیں تھا یہ. تو پرویز مشرف کے ایرا میں آزاد ہوا، اور اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سے میڈیا چینلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک نیو میڈیا ہے جس کا بھی ہم دونوں بھی حصہ ہیں، ڈیجیٹل جرنلزم ہے. تو زیادہ پرابلم مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آئی ہے، کیونکہ جو اس ڈیجیٹل نیو میڈیا کا
ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو ایکسیس ہے, ایکسیسیبل ہے. دیکھیں اخبار کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے تھے, ہاکر آتا تھا وہ اخبار دیتا تھا, پھر ٹیلی ویژن ہمارے بیڈ روم تک پہنچا, لاؤنج تک پہنچا, اور اب ہاتھوں میں یہ تو ایوری ٹائم, اٹ از آل دی ٹائم ان یور ایکسیس. ایگزیکٹلی. اور ٹیلی ویژن پہ چیک ہے, لیکن آپ ایک ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بورڈ ہے, لوگ ہیں, اور آپ کی ایک اس ٹیلی ویژن کے ساتھ ایسوسیشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ تو نو بڈی نوز کہ ہو از بیہائنڈ دی گن, ہے نا, پس آئینہ بھی آپ کا عکس ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے, ایسی بات. تو یہ پرابلم ہے. تو نہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے, بلکہ آپ سے جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے استفادہ بھی حاصل کریں. تو جو سوشل میڈیا پہ ہر انسان کیمرہ اٹھا کے صحافی بن جاتا. اچھا, اس کی ضرور بات کرتے ہیں, لیکن جو میڈیا ہے وہ یہاں اختتام پذیر نہیں ہو رہا. اچھا, دیر آر ادر میڈیمز ایز ویل. جو دیکھیں بنیادی کام کیا ہے میڈیا کا, صرف خبر پہنچانا نہیں ہے, ایجوکیٹ کرنا نہیں, صرف ایجوکیٹ بھی نہیں کرتا, یہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, یہ آپ کی اوپینین بناتا ہے, اور آپ اس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. ہاں بالکل. آپ ذرا کبھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ 10 دن ایک خاص قسم کی یوٹیوبرز کو فالو کر لیں, خاص قسم کا ٹیلی ویژن دیکھ لیں, تو آپ کے خیالات بھی اس خاص قسم کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فالو کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ. اور ہم یہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں عمومی طور پہ, ہم لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ فلاں شخصیت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید کرپٹ ہے, فلاں بہت ایماندار ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی کاروبار کیا اس کے ساتھ, کہتے ہیں نہیں, وہ جسٹ بیکاز آف دس کہ میڈیا نے وہ پرسیپشن کریٹ کیا, اتنی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا, اب دوسرا ایک اور میڈیم ہمارے یہاں ہے جو وہ بھی ہماری اوپینین میکنگ کر رہا ہے ادر دین دی نیوز میڈیم, دیٹ از آور ٹیلی ویژن ڈراما. اینڈ سائلنٹلی اٹس another killer of the society. ایگزیکٹلی. اور فلم کیونکہ بہت پیچھے چلی گئی ہے, فلم بہت پیچھے, تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ابھی آپ نے صحافی کی بات کی, تو بڑی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک ایکریڈیشن ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہیں, وکیل ہیں تو آپ کو ایک باڈی لائسنس دیتی ہے, آپ انجینئر ہیں تو آپ کی ایک ایکریڈیشن ہے, آپ اس انجینئرنگ کی جو ایکریڈیشن ہے, ڈینٹل کاؤنسل ہے وہ آپ کو کہتی ہے ہاں جی آپ ڈینٹل ڈاکٹر ہیں, جی ریکگنیشن ہے. میڈیا آپ کو ڈگری تو دیتا ہے لیکن کوئی ایکریڈیشن نہیں ہے, ماسوائے پریس کلب کے یا PFUJ ہے یا ہماری ادر باڈیز ہیں, لیکن جو ادر دین ان آرگنائزیشنز کے باہر کے لوگ ہیں وہ بھی they are considering themselves and people consider them, وہ نہ بھی سمجھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو میڈیا کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. فری لانس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جن کا برس کا تجربہ ہے اور وہ ذمہ دار بھی ہیں, لیکن یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کیمرہ ہے یا جو وہ سٹوری آپ کو ٹیلنگ کر رہا ہے, آ کے سٹوری ٹیلنگ, تو وہ جرنلسٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایٹ سم سٹیج ہمیں یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ اگر اس کی کیا خصوصیات تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا ایک ہوتی ہے اس کی. میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ایک ایکریڈیشن قائم کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس میڈیا کی ڈگری ہونی چاہیے, ڈگری ضروری ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی ڈگری, کیونکہ دیکھیے جب آپ میڈیا کی ڈگری کر رہے ہیں تو دیر آر سم 42 سبجیکٹس جو ہم اس ڈسپلن میں آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھائے جاتے ہیں. اس میں ایتھکس کے کتنی دفعہ, لاز, ایتھکس, ہسٹری, پھر اس کے پروڈکشن کے ٹولز ہیں, پھر اس کا کانٹینٹ پریپریشن ہے. اگر آپ خبر کی بات کریں تو جب ہم فنڈامنٹل آف نیوز پڑھاتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ یہ بات طے کرتے ہیں کہ خبر تصدیق شدہ ہوگی, ملٹیپل سورسز سے تصدیق شدہ ہوگی, اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی تو وہ خبر کے پیمانے پہ پہنچے گی. لیکن بے شمار دفعہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا یا پھر جو ہمارا اخبار کا میڈیم ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ غلطی کر کے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو نبھانی پڑتی ہے, ہمیں تردید بھی چھاپنی پڑتی ہے نا. تو میرا خیال ایکریڈیشن ہونی چاہیے.